السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو کہ لکھی ہے ڈاکٹر معیار ملک نے۔ اس میں سے ہم نے لیٹر وکٹورین پیریڈ کے پروز رائٹرز کو ڈسکس کیا جن میں جان ہنری نیومین اور والٹر پیٹر شامل تھے، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ماڈرن لٹریچر کو کہ اس کی کیا خصوصیات تھیں، اور ماڈرن لٹریچر وکٹورین ایج کے بعد 1900 سے 1961 کے درمیان لکھا گیا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وکٹورین ایج اور ماڈرن ایج میں کیا فرق تھا، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان دونوں ادوار کے لٹریچر میں بھی فرق ہوا۔ تو وکٹورینز مذہب، سیاست، لٹریچر اور فیملی لائف وغیرہ کے معاملات میں ایکسپرٹس کی رائے کا احترام کرتے تھے اور ان کی رائے کو قبول کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ماڈرن ایج میں ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کی بات پر بھی سوال اٹھائے گئے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور وکٹورینز ورڈز کو ان کی فیس ویلیو پر ایکسیپٹ کر لیتے تھے، جبکہ ماڈرن ایج میں ہر بات کو کریٹیکلی یا تنقیدی نظر سے دیکھا گیا۔ وکٹورینز کا یہ بیلیف تھا کہ ان کی فیملی لائف، ان کا قانون اور برطانوی سلطنت اور عیسائیت کا مذہب، یہ ساری چیزیں بہت مضبوط بنیادیں رکھتی ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، جبکہ ماڈرن ایج میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ کچھ بھی اس دنیا میں کچھ بھی فکسڈ اور فائنل نہیں ہے۔ وکٹورین ایج میں ہمیں یہ کنسیپٹ نظر آتا ہے کہ انسان کا فوکس مادیت پرستی سے زیادہ روحانیت پر ہونا چاہیے، جبکہ ماڈرن ایج میں ہمیں یہ کنسیپٹ نظر آتا ہے کہ انسان روحانیت سے زیادہ مادی چیزوں پر فوکس کرے۔ وکٹورینز گھریلو زندگی کی اہمیت پر یقین رکھتے تھے، جبکہ ماڈرن ایج میں گھریلو زندگی کی زیادہ اہمیت نہ رہی، اور ینگ مین اور وومن نے گھریلو زندگی کو بہت زیادہ لیمیٹڈ اور ریسٹرکٹیو سمجھا۔ تو یہ تھے کچھ بیسک ڈفرینسز وکٹورین ایج اور ماڈرن ایج میں، اور اب ہم ایز اے ہول ماڈرن ایج اور ماڈرن لٹریچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انگلش لٹریچر میں ماڈرن ایج وکٹورین ایج کے بعد 20th سینچری کی ابتدا سے شروع ہوا، اور اس کا سب سے اہم کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ وکٹورین ایج کے بالکل مخالف ہے۔ 20th سینچری کے سٹارٹ سے لوگوں نے وکٹورین ایج کو ہپوکریٹیکل، سپرفیشل اور اسٹوپڈ کہا، اور ہر چیز کے بارے میں سوال اٹھائے گئے، اور لٹریری ٹیکنیک اور آرٹسٹک ٹیکنیکس میں اور ایستھیٹک اپریسیشنس میں بھی بہت بڑے بڑے چینجز آئے۔ جو چیز وکٹورین ایج میں خوبصورت سمجھی جاتی تھی، وہی چیز انہی وکٹورینز کے چلڈرن اور گرینڈ چلڈرن نے اس چیز کو بدصورت سمجھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ماڈرن ایج کے لوگ وکٹورین ایج سے باغی ہیں، اور ایسے لوگوں میں برنارڈ شاء کو ایسے لوگوں کا لیڈر کے طور پر سمجھا گیا، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ پرانی روایات کو اٹیک کیا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی اس چیز کے رسپانسیبل ہیں کہ انہوں نے زندگی کے تمام شعبے میں سوال کرنے کی عادت کو پروڈیوس کروایا۔ اس کے علاوہ ماڈرن ایج میں یہ محسوس کیا گیا کہ دنیا اب تبدیل ہو چکی ہے، تو لٹریچر میں بھی فریشنس ہونی چاہیے جو کہ وکٹورین ایج کے لٹریچر میں نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ماڈرن ایج میں رائٹرز نے فریش ٹیکنیک کے ساتھ فریش پوائنٹ آف ویوز اپنی رائٹنگز میں پیش کیے۔ 20th سینچری مشینری کا دور تھا، اور اس کو ریڈرز اور رائٹرز کی طرف سے ڈیفرنٹ رسپانس ملے۔ کچھ لوگ مٹیریلزم جو کہ مشینری کی وجہ سے بڑھ رہی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے خطرہ محسوس کیا، اور انہیں پرانی روایات اور پرانے ادوار زیادہ اچھے محسوس ہوئے، جبکہ دوسرے مکینیکل پاور سے بہت زیادہ امپریس ہوئے اور انہیں اس میں بھی بیوٹی نظر آئی۔ اور اگرچہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ مشینری کی وجہ سے چیزوں کی پروڈکشن اور لوگوں کا زندگی کا معیار بلند ہوا، لیکن اس کی وجہ سے انسانی زندگی میں بہت سے پریشان کن مسائل بھی آ گئے، اور یہ سارے آئیڈیاز ہمیں ماڈرن لٹریچر میں نظر آتے ہیں۔ ایک اور اہم فیکٹر جس نے ماڈرن لٹریچر کو انفلوئنس کیا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ نے پور کلاسز کو ایجوکیٹ کیا، تو وہ لوگ جو کبھی پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی پڑھنا لکھنا جان گئے، تو ان کی ریڈنگ ڈیمانڈس کو میٹ کرنے کے لیے پبلیشرز نے وکٹورین ایج کی جو کلاسک بکس تھیں ان کو بہت کم پرائسز میں پبلش کیا تاکہ وہ غریب لوگ ان کو خرید کر پڑھ سکیں، لیکن یہ بکس ایسے لوگوں کو اپیل نہ کر سکیں کیونکہ ان کے آئیڈیلز وکٹورین ایج کے آئیڈیلز سے ڈیفرنٹ تھے، اور یہاں تک کہ جو لوگ ان بکس سے متاثر ہوئے وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ وہ جس دور میں رہ رہے ہیں وہ دور ان کتابوں کے دور سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس دور میں مشینری اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تھی جو کہ وکٹورین ایج میں نہیں تھی۔ تو ایسے لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایسا لٹریچر لکھا جائے جو ان کو سوٹ کرتا ہو، اور اس ریڈنگ پبلک کی اتنی زیادہ پاور تھی کہ ماڈرن رائٹرز نے
یہ سمجھا کہ اگر ان کو وہ پرووائڈ کر دیں جو وہ چاہتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی پاور اور انکم بہت آسانی سے بڑھا سکتے ہیں. اور یہ لالچ اتنا زیادہ تھا کہ بعض اوقات جس چیز میں وہ رائٹرز خود بالکل بلیف نہیں رکھتے تھے، صرف اور صرف اس وجہ سے انہوں نے لکھا کہ ان کے ریڈرز اس چیز کو پسند کرتے تھے. اور بعض اوقات کچھ رائٹرز کو کسی اسکول کا لیڈر سمجھا جانے لگا جس میں وہ خود بالکل بلیف ہی نہیں رکھتے تھے، اور وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے ریڈرز کے لیے وہ باتیں لکھ دی تھیں. ماڈرن ایج کے لٹریچر کا ایک اور اہم کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس دور میں پائے جانے والے رائٹرز اور ریڈرز کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ نہیں تھا، جبکہ وکٹورین ایج میں ایسا نہیں تھا. اس دور کے ریڈرز اور رائٹرز ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اور ان کا زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں ایک ہی آؤٹ لک، ایک ہی نظریہ ہوتا تھا. جبکہ ماڈرن ایج میں کچھ رائٹرز نے پرانی روایات کے ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور انہیں واپس لانے کی کوشش کی، جبکہ کچھ اور رائٹرز نے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا. تو 20th سینچری جو کہ اسی طرح کی ٹینشنز سے بھری ہوئی تھی، اور ماڈرن لٹریچر انہی ٹینشنز کو شو کرتا ہے اور اسی وجہ سے یونیک ہے. اور اس کو ایویلویٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ مختلف قسم کی کوششوں کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کو ٹائپس میں بھی ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایڈونچرز اور ایکسپیریمنٹس سے بھرا ہوا ہے. تو اگرچہ ماڈرن لٹریچر 20th سینچری کی ابتدا میں وکٹورین لٹریچر کی مخالفت میں شروع ہوا، لیکن اس کے بعد سے اس میں صرف اور صرف ماڈرن مین کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز تھے ان پر فوکس کیا جانے لگا.